سورۃ الانعام کی آیت نمبر 46۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کو یاد دہانی کے لیے، تنبیہ کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے ایک اور انداز اختیار کیا ہے۔ اب حضرات دیکھ رہے شروع سورت سے اب تک بار بار مختلف انداز سے، مختلف دلائل کے ساتھ اللہ پاک اپنی توحید بھی سمجھا رہے، اپنے نبی علیہ السلام کی رسالت و ختم نبوت بھی بیان فرما رہے، عقیدہ آخرت کو بھی ساتھ ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور یہ تین بنیادی عقائد اور بنیادی ایسے نظریے ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان وہ بالکل سیدھا ہو جاتا ہے، عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، امانت دیانت کے لحاظ سے۔ اس لیے ان عقائد کا سیکھنا سکھانا بہت ضروری ہے، اور اللہ پاک بھی ان کو بار بار مختلف انداز سے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی بڑی مہربانی ہے، ورنہ وہ مالک کائنات، خالق کائنات، سب قدرتوں کا مالک زبردستی اپنی بات منوانا چاہے تو ایک لمحہ نہ لگے، چٹکی بجاتے سب کو توحید والا بنا دے، سب کو ایمان والا بنا دے، سب کو مسلمان بنا دے۔ لیکن اس اللہ کی مہربانی ہے، عنایت ہے، رحمت ہے، اور یہی انسانیت کا امتحان ہے کہ انسانوں پہ چھوڑا ہے، سمجھایا ہے، ایک دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 20 دفعہ نہیں، سینکڑوں ہزاروں دفعہ سمجھایا ہے۔ اللہ کو ایک مان لو، اس بات کا یقین کر لو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس بات کو مان لو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ اس بات کو تسلیم کر لو، قیامت حق ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب، آخری کلام، اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ایک بہترین ضابطہ حیات بھیجا ہے، ان چیزوں کو تسلیم کر لو۔ یہاں ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے اس انداز سے انسانوں کو سمجھایا اور تنبیہ کی کہ ذرا اپنے آپ پہ غور کرو۔ تمہارے جسم میں اللہ نے قوت سماعت کے لیے کان رکھ دیے، ہر چیز کو سنتے۔ تمہارے دیکھنے کے لیے اللہ پاک نے تمہارے چہرے پہ آنکھیں فٹ کر دی، دیکھ رہے ہو۔ پھر اللہ نے تمہیں دل دیا جس میں تمام علوم جمع ہو رہے ہیں، جو سمجھ رہا ہے، جس کے اندر جذبات ہے، جو خواہشات بھی کرتا ہے،
جو رب کی رضا پہ بھی انسان کو چلا سکتا ہے، اس کے خلاف بھی چلا سکتا ہے۔ یہ سارے اعضاء دیے ہوئے کس کے ہیں؟ ان سارے اعضاء میں جو جو قوت ہے رکھی وہ کس کی ہے؟ اگر وہ ان اعضاء سے اس قوت کو نکال لے تو بتاؤ ہے کوئی جو تمہارے پاس یہ قوت لے کے آئے؟ کان ہے لیکن سنائی نہیں دیتا، جو ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، قوت سماعت کمزور ہو گئی۔ اب سننے میں کیا کہتے ہیں کہ ذرا اونچا بولو تب سنائی دے گا۔ اب کوئی دنیا کی طاقت اس قوت سماعت کو دوبارہ واپس لا سکے یہ کسی کے اختیار میں نہیں۔ آنکھیں موجود ہیں، بعض اوقات بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا بھلا انسان بھی کہتا ہے بعض اوقات آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، وہ ایک تنبیہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ جو چند لمحوں کے لیے آنکھوں کے سامنے اندھیرا لا سکتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے بھی آنکھیں ٹھپ کر سکتا ہے، اور جب وہ آنکھوں کو بند کر دے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بینائی واپس لا نہیں سکتی۔ اسی پہ غور کر لو، تمہارا دل چل رہا ہے، دل کے اندر ہر چیز کی عقل سمجھ بوجھ آ رہی ہے، ذرا سا کوئی دماغ کا پیچ اللہ ڈھیلا کر دے تو انسان مٹی کا اور مٹھائی کا فرق محسوس نہ کر سکے۔ یہ سب قوت انسان کے جسم میں رکھنے والا کون ہے؟ وہی اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ اس بات کو مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ فرمایا ذرا مجھے بتلاؤ، ارأیتم، یہ جملہ عربی زبان میں اخبرنی کے معنی میں ہے، ذرا مجھے اس بات کی خبر تو دو، مجھے جواب تو دو اس کا کہ ان اخذ اللہ سمعکم، اگر اللہ تمہارے کان لے لے، یعنی تمہارے کانوں کی قوت سماعت اس کو اللہ ختم کر دے، اور ابصارکم، تمہاری آنکھوں کو ٹھپ کر دے، قوت بینائی چھین لے، وختم علی قلوبکم، تمہارے دلوں پر ٹھپے لگا دے، مہرے لگا دے، بند کر دے دل، کچھ سمجھ نہ آئے، تو بتاؤ من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کے سوا ایسا معبود یاتیکم بھی جو یہ تمہارے پاس لے کر آئے؟ کوئی لا سکتا ہے یہ ساری چیزیں؟ کسی کے بس میں نہیں۔ اور کیسی بہترین انداز سے اللہ پاک نے یہ تخلیق کی ہے، کیونکہ ہمارے کان جو اللہ نے بنائے ایسے اس کے اندر ایک دم سیدھا سپاٹ نہیں رکھ دیا، اس کو ایسے ٹیڑھا میڑھا سا بنا دیا۔ اب کوئی کہے کہ جناب یہ جو ٹیڑھا میڑھا ہے یہ صحیح نہیں لگ رہا، کوئی لاؤ استری لاؤ اس کے میں واٹ نکالوں، حالانکہ اللہ پاک نے اس کے اندر ہی بہت حکمتیں رکھی ہیں۔ آج کے ڈاکٹر حضرات، سائنسدان حضرات بتلاتے ہیں کہ یہ کان جو ہے ہمارے اس کان کے سوراخ کے آگے ایک ڈھول نما چیز ہے، اس کے ساتھ ایک پھٹا بنا ہوا ہے، تختہ سا بنا ہوا ہے، باہر سے کوئی آواز جاتی ہے وہ اس پھٹے سے ٹکراتی ہے، اور وہ پھٹا وہ آگے اس ڈھول نما چیز کو ریفر کرتا ہے کہ جناب یہ آواز آ رہی ہے۔ وہ اس سے آگے بہت بڑا تالاب ہے، حوض ہے بہت بڑا، جس میں رطوبات جمع ہے، اس سے آواز ایسے گزرتی ہے، اور اس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں تاروں کا ایک جال بچھا ہوا ہے، اور ان تاروں کے ذریعے سے یہ آواز دماغ تک جاتی ہے، اور دماغ فیصلہ کرتا ہے آواز سخت ہے، نرم ہے، میٹھا لہجہ ہے، کرخت لہجہ ہے، ڈانٹ رہا ہے، پیار کر رہا ہے، کس قسم کی آواز ہے، یہ لمحوں کے اندر دماغ فیصلہ کر کے بتاتا ہے۔ اب دیکھتے نہیں کوئی بندہ ایک بات کرتا ہے دوسرے بندے کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، دوسرا بندہ ایک بات کرتا ہے وہ کہتا ہے جی ماشاءاللہ اب تو بڑے اچھے انسان ہیں، بڑا میٹھا بول رہے ہیں۔ یہ لمحوں کے اندر یہ فیکٹری اور یہ مشینیں کام کر کے انسان کو فوراً جذبات سمجھا رہی ہیں
یہ ساری قوت پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اگر یہ ایسے ٹیڑھا میڑھا کان نہ ہوتا، سیدھا ہوتا، تو آوازیں اتنی زور سے کان میں جاتی کہ انسانوں کے پردے پھٹ جاتے۔ اللہ نے اس کو ایسا گول گول بنا دیا کہ گھوم پھر کے آواز کی وہ شدت کم ہو کے اس انسان کی قابل برداشت ہو کر پھر اس کے کان کے اندر جائے۔ سبحان اللہ، اللہ کی کیسی بہترین تخلیق ہے۔ اللہ پاک اس ایک نعمت کو اگر چھین لے، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے پاس یہ نعمت واپس لا نہیں سکتی۔ فرمایا انظر، دیکھیے تو صحیح ذرا، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم پھیر پھیر کے اپنی نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں نا کوئی نشانی نہیں جی، کوئی معجزہ نہیں، کوئی علامت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نشانی دکھا ہے۔ اللہ فرما رہے دیکھو میں کیسے پھیر پھیر کر نشانیاں بیان کر رہا ہوں، بار بار اپنی قدرت کے دلائل بیان کر رہا ہوں۔ ثم ہم یصدفون، پھر بھی ان لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ یہ بے رخی کرتے، یہ منہ پھیر لیتے، اعراض کرتے ہیں، یہ مجھے نظر انداز کر کے، میری باتوں کو نظر انداز کر کے منہ دوسری طرف کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ تو حالت ہے انسان کی۔ اتنے بڑی رحیم و کریم اور اتنی بڑی قوت و طاقت والی ذات، اس کے سامنے یہ معمولی سا انسان کس طرح بے رخی کرتا ہے۔ یہاں دنیا کے اندر ذرا سا کسی کو تھوڑی سی قدرت حاصل ہو، تھوڑی سی پاور ملے اور کوئی انسان اس کی بات نہ سنے تو کیسے آپ پہ سے باہر ہو جاتے ہیں، تو میری گل نہیں سنی تھی، کیسے میری بات کو انسنی کر دیا۔ اور اللہ قدرتوں کا مالک، شہنشاہ کائنات، پوری دنیا کی تمام چیزوں کا خالق بھی، مالک بھی، مدبر بھی، اور وہ ایک بات کہے، ایک دفعہ نہ کہے، دسیوں دفعہ کہے، دسیوں دفعہ نہ کہے، بیسیوں دفعہ کہے، بیسیوں دفعہ نہ کہے، سینکڑوں ہزاروں دفعہ کہے، اور انسان منہ پھیر کے چلا جائے، پھر بھی وہ انسان کو کچھ نہ کہے، اس سے بڑی کریم و رحیم ذات اور کون ہو؟ میرے عزیز دوستو، اللہ پاک کی کتنی بڑی رحمت اور قدرت ہے۔ پھر ایک دوسرے انداز سے فرمایا قل، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا ان سے پوچھئے، ارأیتکم، ذرا مجھے خبر دو تم لوگ، یہ بات بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے۔ عذاب آنے کی دو صورتیں، بغتتاً او جہرتاً۔ بغتتاً کا معنی اس طرح عذاب آئے کہ بالکل کوئی پتہ ہی نہ ہو، اچانک آ جائے، اور جہرتاً کا مطلب کوئی نشانی پہلے آ جائے، کوئی علامت پہلے آ جائے، پہلے سے تنبیہ کر دی جائے۔ دونوں صورتوں میں اللہ کا عذاب آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ اچانک بھی اللہ بھیج دیتے ہیں، آ بھی جاتے ہیں، اچانک پکڑ ہو جاتی ہے۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے پہلے سے کچھ اشارے کر دیے جائیں، پہلے سے کچھ علامات بتا دی جائیں، پھر عذاب آ جائے۔ تو بتاؤ هل يهلك الا القوم الظالمون، ہلاکت کن کا نصیب ہوگی؟ ظالموں کے سوا کون برباد ہوگا؟ میرے محترم دوستو، اس جملے سے پتہ چلتا ہے اللہ کے عذاب کا جو شکار ہوں گے وہ ہمیشہ ظالم ہوں گے۔ لیکن ہم تو دنیا میں دیکھتے ہیں بعض اوقات عذاب خدا بندی آتا ہے، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، کوئی اور آفت آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، اس میں نیک لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، ان پہ بھی اسی طرح کا عذاب آ جاتا ہے۔ جیسے اللہ پاک ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ اب یہ شمالی علاقہ جات کی طرف سیلاب کی جو صورتیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کس طرح راتوں رات اور چند منٹوں کے اندر اللہ پاک نے سب کچھ صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ سب قدرتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اس میں نیک بھی جا رہے ہیں، اس میں بد بھی جا رہے ہیں، مومن بھی جا رہے ہیں، غیر مومن بھی جا رہے ہیں۔ جبکہ قرآن کریم کہہ رہے حل یہلک الا القوم الظالمون،
کوئی ہلاک نہیں ہوں گے سوائے ظالموں کے، وہی ہلاک ہوں گے جو ظالم ہوں گے۔ تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ دنیا میں ہو سکتا ہے عذاب کی شکل اور صورت میں سب شامل ہو جائے، لیکن موت آتے ہی مومنوں کو اور غیر ظالموں کو اللہ پاک الگ کر لے گا۔ ظالم الگ ہو جائیں گے، غیر ظالم الگ ہو جائیں گے، مومن الگ ہو جائیں گے، کافر الگ ہو جائیں گے، دین کو ماننے والے، دین کی محنت کرنے والے الگ ہو جائیں گے، دین کو نقصان پہنچانے والے اللہ ان کو الگ کر دے گا۔ دنیا کے اندر جب خباثت غالب آ جاتی ہے، بے حیائی غالب آ جاتی ہے، بے شرمی غالب آ جاتی ہے، تو پھر نیک لوگوں کو بھی دنیاوی اعتبار سے عذاب میں ساتھ ہی رگڑا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارک میں ہے، اما جان غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہلک وفینا الصالحون، کیا اس صورت میں بھی ہم پہ ہلاکت آ سکتی ہے کہ ہمارے اندر نیک لوگ موجود ہوں، نیک لوگ موجود ہوں، ہلاکت آ جائے؟ فرمایا جب خباثت کی کثرت ہو جائے گی، گندگی، بے حیائی، بے شرمی کی کثرت ہو جائے گی، تو پھر نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی عذاب آئے گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، قرآن کریم کے ذریعے، نماز کے ذریعے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعمال کے ذریعے، دین اسلام کو سیکھنے سکھانے کے ذریعے اللہ کے قریب آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ دنیا میں بھی ہمیں اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آخرت کی بھی ہر ذلت و رسوائی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔